پوچھتے کیا ہو عرش پر، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کی یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کی یوں، تو سنو سنو کیف کے پر جگہ چلے، کوئی بتائے کیا کہ نہیں حضور جسم کے ساتھ حضور کے شملے کو کچھ نہیں ہو رہا، کیف کے پر جگہ جلے، کوئی بتائے کیا، ایک پر جو ہے نا اس کے نیچے یہ پوری دنیا آ جائے، اس روئے زمین کی ہر چیز، اور ان کے 600 پر ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ ایک بال کے برابر بھی آگے میں آگے ہو گیا نا تو نہ یہ پتہ چلے گا جبریل کون ہے نہ جبریل کے پر کا پتہ چلے گا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کی یوں، تو سنو کیف کے پر جگہ چلے، کوئی بتائے کیا کہ قصر کہتے ہیں بلندی کو، قصر بہت بلند ہے نا۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جیسے اشارے بتائے، یہ نہیں بتایا کہ کتنے قریب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بات کی بلندی میں تو آج بھی عقلیں حیران ہیں۔ اگلا جملہ چس دے گا آپ کو، کہتے ہیں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، تو سنو روح قدس سے پوچھئے، وہ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک ساتھ ہے نا، وہ کہتے قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وہی اپنے بندے محمد پر جو وہی کی۔ اب جبریل یہ لے کے آ رہے ہیں، یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہی کون لے کے آتا تھا؟ جبریل یہ لے کے آ رہے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وہی کی اپنے بندے پر جو وہی کی۔ جو لے کے آ رہا ہے وہ صرف یہ بات لے کے آ رہا ہے کہ بس وہی کی اپنے بندے پر جو وہی کی، وہی کیا کی وہ بندہ جانے یا اس کا رب جانے۔ قصر دنا کے راز میں ارے عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھی تم نے بھی کچھ سنا کہ روح قدس سے پوچھی تم نے بھی کچھ سنا۔ اچھا جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت وہ وقت ہے کہ نہ وہ رات ہوتی ہے نہ وہ دن ہوتا ہے، دن کی سرخی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، صبح کی ٹھنڈک بھی اس کے اندر ہوتی ہے، رات کی تاریکی بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہ تمثیل دیکھیں اعلیٰ حضرت کی، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں اس طرح گھومے، ملے کیسے؟ میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گھومے، تو صبح نے نور مہر میں
مٹ کے دکھا دیا کہ سورج کی روشنی کے اندر وہ گم ہوئی، رات بھی سورج کی روشنی کے اندر گم ہوئی، اور بتایا کہ ایسے میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمے، تو صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا، اور دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، لب دلالے چشمائے کن میں گدھے وقت خمیر، تو مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے۔ میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمے، تو صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا کیوں، اور دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور۔ اچھا یہ جو دل ہے نا، اعلیٰ دل فرماتے میرے دل کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے حضور مردوں کو زندہ کرتے رہے۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ اچھا نکتہ اس کے اندر کوئی سمجھنے والا سمجھے گا بھی کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کا حکم تو ہے لیکن کہہ کون رہا ہے؟ جبریل امین کہہ رہے ہیں یہی تو درمیان میں نکتہ ہے کہ حکم اسی کا ہے، زبان عیسیٰ کی ہے۔ تو دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کر ٹھوکر سے بتا کہ یوں، اے میں فدا لگا کر ٹھوکر سے بتا کہ یوں، اے میں فدا لگا کر ٹھوکر سے، اور دل کو دے نور داغ عشق، پھر میں فدا دو نیم کر۔ مشکل کلام ہے، مجھے پتا ہے کہ عوام کو سمجھ تھوڑا اس طریقے سے آتی ہے، میں اس لیے بتا کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے یہ چاند دیکھا نا، چاند دیکھا ہے؟ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے درمیان میں ایک لکیر نظر آتی ہے، وہ ٹکڑے ہوا تھا، شق القمر۔ قرآن کی تفاسیر میں بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہوا۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو چاند کے اندر روشنی ہے نا، یہ حضور کے داغ کا عشق ہے، عشق کا داغ ہے، یہ حضور کے عشق کا داغ ہے، یہ حضور کی محبت میں اس نے اپنے آپ کو پھاڑ دیا نا، تو اتنا روشن ہوا کہ زمانہ اس سے چاندنی لیتا ہے۔ آپ پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب وہ تو ہم نے سن کے مانا نا، چاند کو 2 ٹکڑے ہونا تو ہم نے سن کے مانا نا۔ اب اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھیں، دل کو دے نور و داغ عشق، پھر میں فدا تو نیم کر، مانا ہے سن کے شک آنکھوں سے اب دکھا کہ یوں، مانا ہے سن کے شک آنکھوں سے اب دکھا آنکھوں سے اب دکھا۔
وہ جب پھول کو دیکھتا ہے نا تو کوکتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کو کی آواز لگا رہا ہوتا ہے جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو. اچھا جب پھول کو نہیں دیکھتا نا تو گلشن سے باہر ہوتا ہے تو جدائی میں کوکتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ پھول سامنے ہو تو دیکھ کے خوشی میں کوکتا ہے کہ آہا ہاں پھول دیکھ رہا ہوں میں. جب جدائی میں ہوتا ہے تو تکلیف میں کوکتا ہے کہ ہائے گل نظر نہیں آ رہا. اب سید اعلیٰ حضرت ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کو حضور کی محبت میں ایسا کرنا چاہیے. اور ہم کرتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی فوت کی ہو جائے, کوئی غمی آ جائے, ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی شادی آ جائے, کسی بچے کی پیدائش ہو, ہم اس کے ذریعے حضور کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ اعلیٰ حضرت نے. فرماتے ہیں باغ میں شور وصل تھا, ہجر میں ہائے ہائے گل. ہمارا بھی دل ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں خوشی ہو ہم حضور کے نغمے گائیں, اور جب کوئی غمی آئے تو حضور کے نغمے گائیں. باغ میں شور وصل تھا, ہجر میں ہائے ہائے گل. کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا ہو یا غمی میں ہو. کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا. آج کل کے دور میں نا یہ جتنی رافضیت خارجیت اور یہ گندے کے لوگ حضور کو اپنے جیسا کہنے والے, اور بڑی گندگی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت میں شرع کا پاس بھی ہو, کیونکہ کوئی شعر لکھنے والا لکھ دیتا ہے نا تو وہ کبھی رافضیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, کبھی خارجیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. آج کل کے جو شاعر ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں, کوئی بات کرنی ہے تو ادھر آؤ. جو کہیں شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے. شعر بھی کہے شرع کا پاس بھی رکھے. جو کہیں شعر پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے. لائی سے پیش جلوے زمزمائے رضا کے یوں لے کے آنا امام محمد رضا کے سامنے اسے. لائی سے پیش جلوے زمزمائے رضا کے یوں کیف کے پر جگہ